وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وقال في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان اللہ. وقال في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت مکرم و محترم قابل تکریم عزت مآب عالم باعمل روشنی اسلاف حضرت علامہ مولانا القاری سید احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب استاد الاساتذہ عالم باعمل فاضل اجل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم عزت مآب عاشق رسول جناب بھائی حافظ محمد افضال صاحب، برادرم بھائی محمد اعجاز صاحب، دیگر جتنے بھی دوست تھے تشریف فرما عاشقان رسول، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے او ذات لم یزل آج دی خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محفل شان اہل بیت اطہار اپنی بارگاہ اقدس دے وچ قبول فرمائے. جتنے بھی دوست تھے شریک ہوئے اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرمائے، اور انہ دے بزرگاں دی احسال ثواب لی اللہ تعالیٰ انہ دے درجات بلند فرمائے، انہ دیاں قبران روشن اور منور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک دو آیات میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اس دی روشنی دے وچ میں چند اہم چیزاں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹاں گا، چونکہ اے ایام نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ذات ببرکات دے ولادت باسعادت دے حوالے نال، اور چونکہ آپ دی ولادت باسعادت خانہ کعبہ شریف دے وچ ہوئی تے ذکر خانہ کعبہ شریف بھی اور ذکر مولا علی شیر خدا بھی ذکر اہل بیت اطہار بھی سبحان اللہ. ساری چیزاں کٹھیاں ہو گئیاں. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چراغ گولڑا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ آپ دا ایک خوبصورت کلام. مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ
مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا۔ اور بڑا ہی کمال شعر کہ یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے، حضور یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا۔ اور یہ تمنا محبت ہے کہ اے داور حشر، پیر صاحب کہندے نے یا اللہ میری ایک نکی جی تمنا ہے جے پوری کر دویں تے مہربانی۔ تمنا کی ہے؟ یہ تمنا محبت ہے کہ اے داور حشر، فیصلہ میرا سپرد شہ بطحا کرنا، فیصلہ میرا سپرد کرم والا کرنا، فیصلہ میرا سپرد شہ بطحا کرنا۔ اور دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا۔ اور بڑا ہی کمال شعر، شریعت اور طریقت، عشق، سب چیزاں کٹھیاں، وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے، وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے، وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا، وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا۔
السجدۃ حرام لغیرہ سبحانہ، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ حرام ہے، وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا۔ اور آخری شعر کمال شعر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کم ہو ہی گیا، گل بن ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ معزز عاشقان رسول، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی ذات ببرکات دے نال بہت ساری نسبتاں حاصل نے۔ میرے نبی دی ہر نسبت عظمتاں علی ہے، حضور دے اصحاب ہون، سرکار دی آل ہوئے، سرکار دے شہر مکہ و مدینہ ہون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا کلام ہوئے، قرآن مجید ہوئے، حضور دی جڑی بھی نسبت ہے وہ افضل و اعلیٰ ہے، سبحان بلکہ جڑی امت ہے کنتم خیر امتن، یہ نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو یہ امت بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان عظیم ہستیاں دے وچوں نے جنہاں نو حضور نے خصوصی شانہ عطا کیتیاں، بعد اصحاب نے جنہاں نو سرکار نے خصوصی شانہ عطا کیتیاں۔ سبحان عمومی صحابیت دی شان ہی بہت بڑی ہے، صحابی رسول ہونا یہی بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، ایڈا وڈا مقام ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا لا تسبوا النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، جامع ترمذی شریف دی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آگ اس بندے دے نیڑوں دی بھی نہیں لنگے گی جن نے ایمان دی حالت دے وچ مینوں ویکھ لیا، تے اگ اس بندے دے نیڑے بھی نہیں آئے گی جن نے مینوں ویکھیا، جن نے اونوں ویکھیا، اگ او دے نیڑے بھی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی حضور نو ویکھن والے نو جن نے ویکھ لیا ایمان دی نظر دے نال، دوزخ دی اگ او دے نیڑے، یہ شان ہے انہاں دی، یہ مقام ہے۔ تے لیکن خاص شانہ بعد نو بعد دے اتے فضیلت بھی ہے، جویں نبیاں نو فضیلت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولاں نو بعض رسولاں دے اتے فضیلت ہے، فضلنا بعض النبیین، بعض نبیاں نو بعض نبیاں دے اتے بھی فضیلت دتی گئی ہے۔ ایداں ہی اصحاب دے وچ بھی مراتب نے، تے میرے سرکار نے سب نو وکھریاں وکھریاں شاناں عطا کیتیاں۔ انہاں دے وچوں ایک ہستی ہے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نو شان دی بمکانی سمع والبصر، تیری ذات انج ہے جویں میری اکھ تے میرا کان میرے لئی، تسی میرے لیے اے حیثیت رکھ دے ہو، یعنی میں تواڈے ذریعے دیکھنا، تواڈے ذریعے سننا، یعنی جدی تسی کہہ دو گے بھی یہ صحیح ہے وہ میرے نزدیک صحیح ہے، جنہوں تسی برا کہہ دو گے وہ میرے نزدیک بھی برا ہے۔ ایڈی اعلیٰ شان ہے حضرت صدیق اکبر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو وکھری شان عطا کی تھی۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے وہ حضرت عمر فاروق ہوندے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین آپ نو ایک وکھری شان عطا کی تھی، سرکار نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی دا ایک دوست ہوندا ہے خاص، تے جنت میرا وہ دوست جڑا ہوئے گا او دا نام عثمان غنی ذوالنورین ہے۔ تے جدو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی واری آئی تے سرکار نے ارشاد فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم دا شہر ہاں تے علی او دا دروازہ ہے۔ ومن اراد العلم فلیأت الباب، جیڑا بندہ علم چاہندا ہے او بوئے تے آئے، یعنی جیڑا عالم بننا چاہندا ہے وہ پہلے اپنے دل چ مولا علی شیر خدا دی محبت پیدا کرے۔ جس کے دل میں مولا علی کی محبت نہیں ہوگی علم سے اس کا کوئی دور کا تعلق نہیں ہوگا۔ مولا علی پاک دی بارگاہ چاہنا ہوئے گا،
پھر علم حاصل ہوئے گا، کیونکہ انہوں نے سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑی وفا کیتی وہ بے مثل و بے مثال۔ تو یہ دیکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، تو جس وقت وانذر عشیرتک الاقربین حکم ہویا اپنے قریبیاں نو بلاؤ، رشتہ داراں نو بلاؤ، باقی لوگاں نو بلاؤ، تو سرکار نے سب نو دعوت دیتی، سب نو بلایا، بلا کے توحید دا علم لہرایا۔ تو وہ جڑی پہلی دعوت سرکار نے کیتی نا سب نو بلا کے، تو اس دعوت دا جڑا کھانا ہی وہ حضرت مولا علی شیر خدا دے کروں آیا ہی، یعنی حضور دی چاچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے تیار کر کے بھیجیا ہی۔ پہلا دعوت جڑا دین لئی قربانیاں دا سلسلہ، تو میرے سرکار نے انہوں نے دعوت اسلام دیتی، اللہ دی توحید دی طرف بلایا، اعلان وحدانیت خداوندی کیتا، تو فرمایا کون ہے جڑا میرا ساتھ دے گا؟ اس پورے مجمع چو کوئی بندہ کھڑا نہ ہویا، حضور دا ساتھ دین لی کوئی کھڑا نہ ہویا۔ اس مجمع چو جڑی ہستی کھڑی ہوئی 10 سال دی عمر مبارک ہے، سبحان اللہ، تو یہ دیکھ لو کنی کو عمر ہوندی 10 سال دی، تے اٹھ کے سرکار دا دست مبارک پکڑ لیا، اور اتنے بڑے مجمع دے وچ حضور دا ہاتھ پکڑ کے اس طرح اتے چک دیتا، تے اٹھا کے اس طرح سب نو بخا کے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرن لگے حضور ان میں سے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا نہ دے، علی مرتضیٰ ساری زندگی آپ کا ساتھ دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس موقع دے اتے 10 سال دی عمر حضرت حفیظ جلندری نے کمال نقشہ کھچیا۔ آپ کہندے نے اس وقت ہاتھ اٹھا کے اس طرح سرکار دا اتے چکیا تے کہن لگے اٹھے اور بولے میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، اٹھے اور بولے میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب یعنی چشم پرنم ہوں، پر بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں، بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جانو دل قربان کرتا ہوں، کہ میں سچے نبی پر جانو دل قربان کرتا ہوں، میں آپ کا زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، میں آپ کا زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، نبی جی کے قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ، نبی جی کے قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ، میں آپ کا زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، نبی جی ہی کے قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ اچھا پھر یہ جڑا وعدہ کیتا نا حضور میں ساری زندگی ساتھ دیاں گا، پھر اس وعدے نو نبھان دا حق ادا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ تسی دیکھو غزوہ بدر ہے تے غزوہ بدر میدان بدر دے وچ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ میدان عمل دے وچ جدو آئے، کل غزوہ بدر دے وچ جڑے کافر مارے گئے انہاں دی تعداد ہے 70، تو انہاں 17 دے وچوں 49 کافر جڑے نے وہ صرف مولا علی شیر خدا نے مارے۔ تسی اتھوں اندازہ لاؤ 49 کفار کلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی تلوار دے نال
قتل ہوئے تے غزوہ احد میدان احد دے وچ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کلی او عظیم ہستی سبحان اللہ جنہاں نو 16 زخم آئے. سبحان اللہ کنے زخم؟ سبحان نیزے لگ رہے نے, تیر وج رہے نے, خنجر وج رہے نے, 16 جگہ تو خون دے فوارے نکل رہے نے, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا ساتھ نہیں چھڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دی محبت, سرکار دا پیار اور سرکار دی قربت او نہیں چھڑی. سبحان اللہ اے عشق ہے. اور اصل سب تو بڑی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا عشق اور حضور دی محبت. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. سبحان اللہ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. جس وقت کوئی آدمی عمل دے وچ کمزور ہوندا ہے نا, ایک بڑی قیمتی گل عرض کرن لگیا, اگر کوئی بندہ عمل دے وچ کمزور ہو جائے, ہونا نہیں چاہیے بندے نو عمل چ کمزور, لیکن کتے کوئی سستی, کتے کوئی اور کوتاہی, کمی, غفلت, عمل دے وچ اگر کوئی کمزور ہو جائے لیکن عشق چ کمزور نہ ہوئے تے عشق اس عمل دی کمی نو پورا کر دے گا. سبحان اللہ تے جے بندہ عمل چ بڑا تگڑا ہوئے پر عشق لوں ویلا ہوئے, یہ کمی پوری نہیں ہونی. پھر وہ نمازاں روزے منہ تے مار دیتے جان گے بھی نہیں یہ تیریاں صرف ٹکراں ہی نے, اصل تے اے دیکھیا جاندا ہے تے دل دے وچ عشق رسول کتنا ہے. عشق ہوئے پھر نال عمل ہوئے, پھر سونے تے سہاگا, عبادت اور ریاضت بھی نال ضروری ہے. تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات و برکات دے نال مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے جڑی وفا کیتی کمال کر دیتی. تسی دیکھو اس تو اگلا مرحلہ آیا خندق دا مرحلہ. او اوکھا وقت آیا کہ جدو خندق کھود کھود کے چاروں طرفوں زمین کڈ لی گئی اور مکہ دے کفار جڑے نے جس وقت باہر آئے تے عمر بن عبد ود جڑا 1000 بندے نال کلا لڑدا ہی, 1000 بندے دے نال کلا لڑن والا شہ سوار, او خندق پار کر کے حضور دے خیمے دے باہر آ گیا. اور وہ بدبخت نے خیمے دے باہر اپنا نیزہ اس طرح گڈ دیتا اور باہر حضور دے اہل بیت دے خیمے دے باہر آ کے نا بدبخت گندی زبان استعمال کرن لگ پیا, گالاں کڈن لگ پیا اور کہن لگیا کہ جنہوں جنت دی ضرورت ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو جنت کی ضرورت ہے اسے باہر بھیجو, میں اسے ذرا جنت میں پہنچا دوں. طنز کیتا, جن جنت چاہی دی ہے بھیجو میں ان جنت پہنچا دیاں. تے میرے سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور خیمے دے اندر تشریف فرمانے اہل بیت اطہار دے نال, ازواج مطہرات دے نال, تے اس پریشانی چ میرے سرکار نے فرمایا من لحاظ الکلاب, اس کتے کا منہ کون بند کرے گا؟ یہ جو اہل بیت کے خیموں کے باہر آ کے بھونک رہا ہے اس بدبخت کا منہ کون بند کرے گا؟ اس نے دوبارہ جس وقت للکاریا حضور نے فرمایا من لحاظ الکلاب, اس کا منہ کون بند کرے گا؟ جدو تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا تے خیمیاں چو جڑی ہستی چھال مار کے باہر آئی, اس ہستی دا نام حضرت مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ. ہم مولا علی کا ذکر تول تول کر نہیں کرتے, سینہ کھول کر کرتے ہیں. ذرا باواز بلند کہہ دے سبحان اللہ. فرمایا کون ادا منہ بند کرے گا؟ مولا علی شیر خدا باہر آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنی دستار مبارک انہاں نو عطا کیتی, اپنی تلوار عطا کیتی, کل ایمان دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا, اور اس وقت حضور نے فرمایا حملہ کرو چلو. تے جس وقت اگوں بدبخت عمر بن عبد ود اس نے دیکھیا تے کہن لگیا تسی تے اجے بالکل نوجوان ہو, تہاڈا تا کوئی ایڈا تجربہ ہی نہیں ہے. اگوں شعر پڑھن لگیا تے آپ نے انہوں للکاریا تے للکار کے فرمایا ذرا آ سامنے میدان دے وچ. تے جس وقت آپ نے اگوں للکار ماری نا مولا علی پاک نے, تے میرے سرکار نو انہاں دی للکار بڑی اچھی لگی تے انہاں دی جرت دے نال بولنا بڑا اچھا لگیا. تے میرے سرکار نے فرمایا اللہ مبارزۃ علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من جمیع اعمال امتی الی یوم القیامہ. حضور نے فرمایا قیامت تک کے میری امت کے نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, جہاد, سارے کے سارے عمل ایک طرف, علی مرتضی شیر خدا کی ایک للکار ایک طرف. ساری امت کی نیکیاں
قیامت تک کے لوگوں کی عبادتیں اور ریاضتیں سب کچھ ایک طرف، مولا علی کی ایک للکار کا مقابلہ اس سے بھی اعلیٰ ہے یارو۔ جس کی للکار قیامت تک کی نیکیوں سے اعلیٰ ہو گئی، اس مولا علی کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ میری گل نہیں تھی سمجھے، گل وچ ہو رہے اور جنہیں جنگ دے وچ تے بندہ ایویں للکار ہی ماردا ہے نا، تے جدی للکار پوری دنیا دے عملاں نالوں اعلی ہے، تے جدوں رب دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھدے ہون گے، وہ نماز کیڈی اعلی ہوئے گی، تے جدوں نماز مولا علی دی ایڈی اعلی ہوئے گی، تے پھر میرے سرکار نو خواب جس وقت جگایا نہیں تے حضور آرام فرماندے رہے، تے او سورج واپس پلٹا کے عصر دی جڑی نماز پڑھائی گئی وہ کیڈی افضل و اعلی ہوئے گی۔ تاں سا کہنے بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، بھئی بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، پہ کر تہار تاندہ پہ کر تہار تاندہ بابا حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، اور کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی، بھئی کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی، بے جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے۔ اور بڑا خوبصورت شعر، ایمان افروز شعر کہ شہزادیاں نو تک کے، بھئی شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے، شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے، بھئی دوواں چ پورا پورا، دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دا۔ اور ماں عائشہ نے دسیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے وے، ماں عائشہ نے دسیا بی بی زہرا دا اسوے وے، گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، مولا علی دا ذکر نہ خوش ہو کے سننا چاہیے، کرنا بھی خوش ہو کے چاہیے، سننا بھی خوش ہو کے چاہیے، ہاں وٹ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا منافق دی علامت ہے کہ مولا علی دے ذکر تو انہوں تکلیف ہوندی ہے، تے سچے تے مخلص مومن دی پہچان ہے انہوں علی مرتضی شیر خدا دے نا تے خوشی ہوندی ہے، خوشی دا اظہار ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم آقا، آپ خیبر دے موقع تے گئے، جنگ شروع ہے، کئی دن لنگ گئے، فتح نہ ہوئی، یہودیاں نال جنگ ہے، تے اج بھی یہودیاں نال ہی جنگ ہے، یہودی اج بھی مسلط نے، اللہ انہاں تو نجات عطا فرمائے، جنگ جاری ہے، کئی دن ہو گئے، فتح نہ ہوئی، بڑی پریشانی۔ آخر ایک دن میرے سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین، حضور نے ارشاد فرمایا غدن
لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا انہوں عطا کرانگا جڑا اللہ تے اودے رسول نال پیار کردا ہے, اللہ تے اودہ رسول اودے نال پیار کردا ہے. سبحان اللہ. کل جھنڈا انہوں دیاں گا جڑا اللہ اودے رسول نال پیار کردا ہے, اللہ اودہ رسول اودے نال پیار کردا ہے, تے یفتح اللہ علی یدی, اللہ کریم کل اودے ہاتھ دے اتے فتح بھی دے دے گا. یہ بخاری دی حدیث ہے, مسلم دی. پتہ چلیا کل فتح ہوئے گی, پہلے سرکار نے دس دیتا, پہلے ہی دس دیتا بھی کل فتح ہو جائے گی تے ایس بندے دے ہاتھ تو ہوئے گی. یہ بھی دس دیتا جنہوں میں جھنڈا عطا کرانگا, تے جھنڈا اس ہستی نو عطا کیتا جڑے پیدا ہی خانہ کعبہ چوئے, تے جنہ دی پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے پئی, اکھ کھولی نہیں ادو تک, کھولی تے حضور دا چہرہ مبارک دیکھیا, تے جنہ دی پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ بنی. والدہ محترمہ عرض کرن لگیاں حضرت فاطمہ بنت اسد حضور دی بارگاہ چاچی جان کہ جدوں دے پیدا ہوئے نے کوئی شے کھادی نہیں, نہ کوئی شے پیتی, نہ کوئی شے کھادی, پیش کری دی کوئی چیز دودھ قبول نہیں کر دے. تے سرکار نے اپنا لعاب دہن مبارک, زبان مبارک جدو عطا کیتی تے مولا علی پاک چوسن لگ پے. تے جنہ دے شکم دی پہلی خوراک حضور دا لعاب دہن بنیا ہوئے, تے جنہ دی ولادت تو بعد جنہ دی پہلی نگاہ نے رخ مصطفیٰ دیکھیا ہوئے, تے پھر جنہ نو پہلا غسل میرے سرکار نے عطا کیتا ہوئے, سرکار نے پہلا غسل دیتا. تے لطف دی گل ہے میرے سرکار دا جدو وصال با کمال ہویا تے حضور دا ظاہری جڑا آخری غسل ہے وہ مولا علی شیر خدا نے دیتا. سرکار نو آخری غسل جڑا ہے وہ مولا علی شیر خدا نے دیتا, تے مولا علی شیر خدا نو پہلا غسل جڑا گئے وہ میرے سرکار نے عطا کیتا. کیا برکتاں نے اور کیا نسبتاں نے اور کیا محبتاں نے اور کیا پیار ہے. مولا علی شیر خدا اپنے چاراں پراواں چوں چوتھے نمبر تے نے, چاراں پراواں چوں چھوٹے چوتھے نمبر تے, تے انہاں دے گھر جڑی آئی سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ, آپ چاراں بھیناں چوں سب تو چھوٹیاں نے. سبحان اللہ. حضور دی صاحبزادیاں دے وچوں چوتھے نمبر تے حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا, تے ادھر چوتھے نمبر تے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, اور مولا علی پاک دی والدہ محترمہ دا نام بھی فاطمہ ہے, تے جو آپ دے گھر آئیاں انہاں دا نام بھی فاطمہ ہے. نسبتاں دا تسی دیکھو برکتاں. تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کل جھنڈا انہوں دیاں گا جڑا اللہ دے رسول نہ پیار کردا ہے. تے جدو اگلا دن آیا ہر کسی دی خواہش ہوئے حضور مینوں جھنڈا عطا کرن, حضور مینوں جھنڈا عطا کرن, تے سرکار نے فرمایا کیونکہ پتہ تے ہے ہی نہ بھی آج فتح ہونی جو مرضی ہو جائے. تے سرکار نے فرمایا این علی ابن ابی طالب, سبحان اللہ. علی مرتضی شیر خدا کتھے نے. حضور مولا علی شیر خدا او تا انہاں دیاں اکھاں نو درد ہے, آشوب چشمے, بہت تکلیف ہے اکھاں نو, تے خیمے دے وچ لیٹے ہوئے نے. سرکار نے فرمایا انہاں نو اٹھا کے لے آؤ. لیاندا گیا تے سرکار نے فرمایا کتھے درد ہے. حضور اکھاں چ بہت درد ہے. فبصق فی عینی, حضور نے لعاب دہن مبارک انہاں دی اکھاں تے لایا. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا فرماندے نے حضور دا لعاب میری اکھاں چ لگیا, ساری زندگی کدے اکھاں دی درد ہوئی نہیں. سبحان اللہ. ساری زندگی کدے درد نہیں ہوئی. طبیعت مبارکہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اس موقع دے اتے سرکار نے اپنی تلوار اور دستار مولا علی پاک نو دتی, تے بھیجیا پتہ کدوں. لو بڑی توجہ دے نال گل سنیا جے, کدوں بھیجیا میدان دے وچ. ادھر جڑا آیا ہی نا مقابلے تے او دا نام ہی مرحب. تے امام زرقانی فرماندے نے مرحب نے ایک رات پہلے ہی خواب دیکھیا ہی, اور انہیں خواب دے وچ نا ایک ببر شیر دیکھیا. ببر شیر نے ادھے تے حملہ کیتا اور اس نو چیر کے رکھ دیتا. تو اس وقت مرحب جڑا ہے نا گھبرا کے اٹھ کے ڈگ پیا. تو دی بیوی نے کہا میں تینوں کدے اتنا پریشان نہیں دیکھیا, جنی گھبراہٹ تیرے چہرے تے آج میں کدے آج تک تینوں اتنا پریشان نہیں دیکھیا. انہیں کہا میں خواب دیکھیا ہے کہ ایک ببر شیر نے میرے تے حملہ کیتا اور چیر دیتا ہے مینوں. انہیں کہا دی تعبیر میں تینوں دس دینی ہاں, اگر تو غصہ نہ کرے. انہیں کہا نہیں میں دس. انہیں کہا دی تعبیر ہے بھی تو صبح ماریا جائیں گا, تو میدان چ نہ جائیں, صبح جنگ نہ کریں. انہیں کہا ٹھیک ہے, کوارٹر بند کر دے, گیٹ بند کر دے. بڑا سردار سی, 1000 بندے نہ کلا لڑن والا ہی, گیٹ بند کر دیتے گئے.
صبح بڑے بڑے پادری آئے, بڑے بڑے پوپ یہودیاں دے سردار تے بڑے بڑے سپاہ سالار تے آ کے تے انہوں نے بوا کھڑکایا. انہوں نے کہا میں باہر نہیں آنا اج. انہوں نے کہا سردار آپا جنگ نہیں کرنی, تسی صرف ایک واری نا سانو آ کے باہر زیارت کرا دیو. انہوں نے کہا نہیں تسی مینوں ایتھے دسو جڑی گل ہے. انہوں نے کہا نہیں ایک مرتبہ صرف زیارت کراؤ, دیدار کراؤ تے جنگ دے اوتے نہیں آپا جانا. باہر آیا, ہاں جی دسو جی میں اج جنگ تے نہیں جانا, مینوں اج ایک خواب آیا ہے, میں اج لڑائی نہیں کرنی. انہوں نے کہا سردار صاحب تسی لڑنا کیوں, اساں جو گئے ہیں تواڈے بچے لڑن والے, اساں آپ لڑ لیں گے. تے گل ہے بھی مسلمان ڈرے ہوئے نے, اینے دن ہو گئے نے مسلمان فتح نہیں حاصل کر سکے بلکہ اساں ہی اگے ود رہے ہیں. تے مسلمان ڈرے ہوئے نے, حالات اداں دے نے, تے انہوں نے کدوں مقابلہ کرنا ہے. تے تہاڈا تا 1000 بندے نہ تسی کلے لڑن والے ہو, تہاڈے نام دا ایک پریشر ہی بڑا ہے. تسی لڑنا نہیں, تسی ویسے ساڈے نال چل کے نا اوتھے ذرا صرف مطلب چہرہ وکھا دینا ہے تاکہ مسلمانوں تے ایک نا پریشر تاری ہو جائے, ایک خوف تاری ہو جائے بھی مرہب جڑا ہے موجود ہے انہاں دے وچ. 1000 بندے دا شہ سوار کلا لڑن والا ایڈا تگڑا بندہ, تسی لڑنا نہیں ہے بالکل. انہوں نے کہا نہیں میں خواب, انہوں نے کہا نہیں اساں کدوں تینوں لڑانا ہے, صرف تینوں وکھانا ہی ہے تے تیرا پریشر ذرا رکھنا ہے. وہ پکڑ کے انہوں کھچ کے لے گئے. جدوں اوتھے گئے تے انہوں نے کہا سردار صاحب تسی تے سردار ہو, تگڑے بندے ہو, تے تسی تا زندگی ساری تہاڈی جنگاں چ گزر گئی, کہ کوئی جرت ہی کوئی نہیں مسلماناں چ کوئی ایڈا بندہ جڑا تہاڈے مقابلے چ آ ہی سکے, کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکدا, آنا بھی نہیں. تو یہ صرف ڈراوا دے دو ایک واری نا, اگے ہو کے ایک للکار جی مار دو, ایک اچھی نعرہ لا دیو بس, چک چکا کے مرواتا اس بندے نے. وہ اگے ہو کے جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں لڑنا نہیں. انہوں نے کہا نہیں لڑنا نہیں, لڑنا اسا تینوں لڑن دینا بھی نہیں, اسا آپ لڑاں گے. تے تو ایک واری نعرہ تلا, مرحب میدان چ اتریا. انہوں نے کہا انا الذی بالمرحب, میں ہوں وہ مرحب جس کو ساری دنیا جانتی ہے, 1000 شہ سواروں کے برابر اکیلا لڑتا ہوں, میری زرہ کا وزن کوئی آج تک نہیں اٹھا سکا, میری تلوار بڑی بھاری ہے. میں انہیں جدو اداں دی للکار ماری نا, کون ہے میرے مقابلے میں, تے جدو اداں کیا تے سرکار نے فرمایا علی جلدی پہنچ, جلدی پہنچ. بندہ آ گیا, مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ فوری پہنچ کے نا, آپ نے اتھے جاندیاں حملہ نہیں کیتا بلکہ اتھے ایک شعر پڑھیا. امام زرقانی فرماندے نے آپ نے شعر زندگی چ کدے بھی نہیں پڑھیا. اتھے کیوں پڑھیا تے شعر سی آپ نے فرمایا مرحب انا الذی سمتنی امی حیدرہ, سبحان اللہ, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ببر شیر رکھا ہے. میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ببر شیر رکھا ہے, جس کا چہرہ دیکھ کر جنگلوں کے بڑے بڑے شیر ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں, وہ میں علی مرتضی شیر خدا ہوں. جس وقت یہ کہا تو مرحب کو خواب کا منظر یاد آ گیا. تو امام زرقانی فرماتے ہیں آپ نے یہ شعر پڑھا کیوں تھا, آپ فرماتے ہیں آپ نے یہ شعر پڑھا ہی اس لیے تھا کیونکہ مولا علی پاک نے کشف سے معلوم کر لیا تھا اس نے رات چارپائی پہ لیٹے ہوئے خواب کون سا دیکھا ہے. تو جو خواب اس نے خواب میں دیکھا تھا, مولا علی پاک ظاہری آنکھ سے اس کے خواب کو دیکھ رہے تھے, اور دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو پہلے بتا دیا ہم مصطفیٰ کے پروانے ہیں, ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں, ہم ایسے نہیں مارتے, پہلے موقع دیتے ہیں. تجھے اب بھی موقع ہے, رات تو نے جو ببر شیر دیکھا تھا وہ تیرے سامنے آ گیا ہے, اب بھی موقع ہے, بھاگ سکتا ہے تو بھاگ لے. وہ نہیں پاج سکنا ہے تو پاج لے. ایک باری وہ دل چاہیا بھی پجاں, جدو پچھن گیا نا تو پیچھے جڑے ہے گئے سر مروانا ہے, چوک کے مروا دیں دے. انہوں نے کہا سردار صاحب گل ہے بھی یہ تو بچہ جہا آ گیا ہے, یہ تو زندگی چ انہیں کوئی جنگاں لڑیاں نہیں, تو دیکھو عمر تو دیکھو یہ بالکل نوخیز, آپ نوجوان سن بالکل, تے ایدہ تا توڑا مقابلہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تے تو ہی ہونا عزت تے ہون پیچھا نہ ہٹیا جے. انہوں نے کہا نہیں ہونا میں پیچھے ہٹتا بھی نہیں ہاں, تے میں نو پتہ بھی لگ گیا ہے, تے میں جو ویکھیا میرے سامنے آ گیا, انہوں بھی پتہ لگ گیا ہی. لیکن عربان دی ریت سی پھر وہ ایسے موقع دے ہوتے نا اپنی وہ خاندانی عصبیت نو بچان لی, وہ پھر لڑیا. پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے وار کیتا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. کفر دے بڑے بڑے سردار جنہاں نو اپنے اصلے دے ہوتے, اپنی طاقت دے ہوتے اور اپنے فن دے ہوتے ناز سی, انہاں نو اگر کسی ہستی نے ٹکڑے ٹکڑے کیتا ہے تو اس ہستی دا نام مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, حضرت علی مرتضی شیر خدا. او عظیم ہستی
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਯਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਯਮਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਗ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ। حضرت سیدنا خالد بن ولید جیسی ہستی بھی گئی یمن دے وچ، لیکن معاملات سیٹ نہ ہو سکے۔ پھر سرکار نے فرمایا ہن میں ایک ایسا بندہ بھیجاں گا کم سارے سیدھے ہو جان گے۔ سبحان اللہ۔ تے جن نے کم جا کے سیدھے کیتے وہ ہستی دا نام حضرت مولا علی شیر خدا۔ سارے معاملے تے عرض کرن لگے مولا علی شیر خدا حضور مینوں لوکاں وچ فیصلے تا کرنے آندے نہیں، تسی مینوں گورنر بنا دیتا تے یہ تا بڑا اوکھا کام ہے، سوال و جواب، لوگاں دے مذاکرات اور لوگاں دے معاملات اور فیصلے کرنے، تے میں کداں فیصلے کراں گا؟ تے سرکار نے اپنا دست مبارک نہ انہاں دے سینے تے ماریا، سبحان اللہ سینے تے مار کے حضور نے فرمایا جا فیصلے کر۔ مولا علی فرماندے نے پھر ساری زندگی کدے دو بندیاں دی لڑائی دے درمیان فیصلہ کردیا ہویا مینوں پریشانی ہوئی ہی نہیں، سبحان اللہ کدے گھبراہٹ نہیں ہوئی، اور انہاں دا معاملہ بالکل حق دے اوتے طے کیتا۔ مولا علی شیر خدا آپ گورنر یمن بن گئے، پیچھوں آخری حج تے حج دے موقع تے میرے سرکار نے فرمایا بھی اج مولا علی شیر خدا بھی ہونے چاہیے نے، اے حج دوبارہ نصیب نہیں ہونا، حضور نے ایک ہی حج کیتا باقاعدہ جڑا حیات طیبہ ظاہرہ دا، ویسے روحانی حج تا سرکار کر دے ہی نہیں، سبحان اللہ اور صرف سرکار نہیں کر دے، ہر نبی کر دے۔ یہ تے بھی بخاری مسلم دی حدیثاں نے، پھر کسے موضوع تے میں پیش کراں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے روحانی حج جڑے نے وہ تا مسلسل ہوندے ہی نے، لیکن ظاہری حج ایک ہی ہے، تے سرکار نے فرمایا علی مرتضیٰ شیر خدا نو بھی بلاؤ۔ اچھا ہن حج جڑا ہے نا وہ بھی تین قسماں دا ہوندا ہے، حج افراد ہوندا ہے، حج تمتع ہوندا ہے، حج قران ہوندا ہے۔ جڑے حاجی نے انہاں نو اس مسئلے دا پتہ ہے بھئی حج دیاں تین قسماں نے، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ تے جس وقت سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج دا ارادہ کیتا، سرکار نے حج قران کیتا، تو اس وقت مولا علی شیر خدا آئے تے سرکار نے فرمایا مولا علی شیر خدا تسی بھی آگئے ہو ساڈے نال حج دی سعادت حاصل کرو، پر اے دسو بھی تسی ہن کیڑی نیت کر کے ٹرے ہو؟ حج افراد دی نیت کیتی ہے یا حج تمتع دی نیت کیتی یا حج قران دی نیت کیتی ہے؟ تسی دسو کیڑی نیت کر کے ٹرے ہو؟ تے مولا علی پاک کرم اللہ وجل کریم دا جواب سنو، ایمان تازہ کرو۔ آپ نے عرض کیتا حضور میں تا نیت کرن لگا یہ نیت کیتی ہی یا اللہ جیڑی نیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے میری بھی وہی ہے، جو سرکار دی نیت ہے میری وہی نیت ہے، تے حضور ہن تسی آپے دس دو جیڑی تہاڈی نیت ہے میری تا وہی ہے۔ یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال جیڑی بے لوث محبت، بے پناہ محبت و عقیدت جڑی او حضرت مولا علی شیر خدا کرم۔ میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا، بڑی توجہ دے نال سمجھن والی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایک ہے آپ دی ذات ببرکات، آپ دے فضائل، آپ دے مناقب، آپ دیاں شاناں، 300 تو زیادہ آیتاں نے جڑیاں آپ دی شان چتریاں قرآن مجید، 300 تو زیادہ آیات تے سینکڑاں احادیث جڑیاں آپ دی فضیلت دے وچ اور آپ دی شان دے وچ اتریاں، لیکن ایک ہے آپ دے معمولات جنہاں نو اج اپنان دی ضرورت ہے۔ آپ دا معمول کی ہے کہ آپ دی کدے تہجد قضا نہیں ہوئی، سبحان نماز تے نماز ہے نا فرض، کدے زندگی چ آپ دی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ آپ دے معمولات نے کہ آپ جدوں سواری کردے نے جانور دے اتے بیٹھ کے سواری کرن لگدے نے تے گھوڑے دے اتے ایک رکاب دے وچ آپ قدم رکھدے نے، قرآن شروع کردے نے تے دوسری رکاب تک پہنچدیاں قرآن مکمل کر لیندے نے۔ یہ آپ دی کرامت ہے، کرامت۔ اس نو اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر دے علماء نے بھی لکھیا، دیوبند مکتبہ فکر دے سید انور شاہ کشمیری انہوں نے بھی لکھیا کہ یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں تو قرآن شروع کرتے ہیں، دوسرے تک پہنچتے ہیں تو قرآن مجید سارا پڑھ دیتے ہیں، تے اللہ کریم جدے لی چاہے او دے لی وقت کم کر دیندہ ہے۔ اے آپ دے معمولات نے ساری زندگی جہاد کیتا، دین اسلام نو قربانی، اپنا خون پیش کیتا، اپنے بچیاں دا خون پیش کیتا، اور آخری لمحے جس وقت آپ مسجد ویسن ویکھو ولادت خانہ کعبہ تے آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں بھی نے، تے من بھائیوں نے حکم دے رہے سن خانہ کعبہ شریف اے دی جڑی اولین تعمیر ہے سب تو پہلے او تاں حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت تو بھی پہلے دی ہے،
یعنی آپ دی جدو تخلیق ہوئی نا دست قدرت نال اس تو بھی پہلے خانہ کعبہ شریف بن چکیا ہی فرشتیاں دا ایتھے زمین دے اتے پھر اتے بیت المعمور دے اتے تے پھر اس تو بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف بنایا حضرت جبریل امین نال رلے تے پھر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے آ کے دوبارہ او جڑیاں بنیاداں سن انہاں دے اتے چکیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے نال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹا لا رہے نے پتھر لا رہے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا لے آ کے دے رہے نے تے ایک پتھر ہے جس پتھر دا نام ہے اج مقام ابراہیم جدے اتے آپ کھڑے ہوندے نے اور وہ پتھر پیر دا کام بھی دیندا ہے جداں جداں اتے جانا پی رہا ہے دیواراں اونچیاں ہو رہی نے وہ پتھر اوداں اوداں اتے جا رہا ہے تے جداں جداں تھلے جانا ہے وہ تھلے آ رہا ہے میں دسو اس پتھر نو کنے دس دیتا ہی ہن تھلے جانا ہے ہن اتے جانا ہے نبی دے قدماں دی برکت پتھر نو لگے تے اللہ انہوں بھی علم دی دولت عطا فرما دیتا ہے تے اج بھی او دے وچ اینے اینے پاؤں آپ دے انہاں دے نشانات موجود نے جڑے اتھے جا کے زیارتاں کردے نے تے اج بھی اتھے اتنیاں رحمتاں اور اتنیاں برکتاں مسلسل برس رہیاں نے اور تانوں شاید پتہ نہ ہوئے سب تو پہلے خانے کعبے دا طواف تیر کے جس ہستی نے کیتا یعنی بارشاں دی وجہ تو نا خانہ کعبہ شریف سارا ڈوب گیا ہی حجر اسود بھی ڈوب گیا ہی تے ادو ادا طواف موقوف ہو گیا ہی تو اس موقوف حالت دے وچ تیر کے سب تو پہلے جن نے طواف کیتا ہی اس ہستی دا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سبحان اللہ تے 1941 دے وچ اے اج تو یعنی کنے سال پہلے ہو جان گے تقریباً 80 82 سال 84 سن 1941 دے وچ ایک نوجوان لڑکا ہی علی اس دا نام سی علی العوزی ادوں بھی 7 دن تک مسلسل بارش دی وجہ تو ایک ہفتہ طواف معطل رہا اور حجر اسود تو بھی اتے پانی آ گیا تو اس وقت علی العوزی ایک نوجوان لڑکا ہی چند سال دا انہیں اپنے استاد گرامی نو کہا استاد جی آج طواف کوئی نہیں کر رہا تو میرا دل کردا ہے میں تیر کے تے طواف کراں تو اس نے تیر کے طواف کیتا خانہ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ سانو سب نو بھی برکتاں عطا فرمائے حضور نے فرمایا جو بارش میں طواف کرتا ہے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے تے میں وہ وصیت پیش کر کے گل ختم کراں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شہادت جڑی ہے وہ مسجد ہوئی حالت نماز میرے سرکار نے فرمایا جڑا جس حال چ دنیا تو جائے گا قیامت والے دن اس سے حال چ اٹھے گا آپ نماز چ اٹھن گے تے حالت نماز دے وچ آپ نو جس وقت ابن ملجم بدبخت نے خنجر مارے میرے سرکار نے وہ بھی پہلے دس دیتا اے امام ابن کثیر جس نو سارے مندے نے انہوں نے تفسیر ابن کثیر چ لکھیا ہے ھذا حدیث صحیح اے حدیث صحیح ہے کیڑی حدیث بھئی سرکار نے فرمایا ہی پچھلیاں امتاں جڑا سب تو بڑا بدبخت ہے نا پچھلیاں امتاں وہ قدار بن سالف ہے جن نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنیاں دی کونچ اونٹنی دی کونچاں کٹیاں ہن لتاں وہ سب تو پہلا وڈا بدبخت پچھلیاں ساریاں امتاں چو سب تو وڈا بدبخت وہ قدار بن سالف ہے پچھلی خبر دیتی تے قیامت تک حضور نے فرمایا اگے جڑی میری امت دے وچوں قیامت تک دی امتاں چوں حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت دے وچوں جڑا سب تو وڈا بدبخت ہے نا حضور نے فرمایا او اے جڑا مولا علی شیر خدا دے ایس جگہ تے تلوار مارے گا مولا علی پاک دا بھی دس دیتا تے تلوار جڑی جگہ تے وجنی وہ بھی دس دیتی یعنی ماضی دیاں خبراں بھی حضور رکھ دے نے مستقبل دیاں خبراں بھی رکھ دے تے حدیث صحیح حدیث صحیح ہے تے این نماز دے وچ آپ دے اتے جس وقت وار ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نو لیاندا گیا تے میرے حضرت مولا علی پاک دا اخلاق دیکھو پوچھا گیا حضور کی حکم ہے آپ نے فرمایا جڑا میرا قاتل ہے نا او دے بارے چ میریاں 4 وصیتاں نے سانو یہ چیز سمجھنی چاہیے 4 وصیتاں فرمایا اس کو پانی ٹھنڈا پلایا جائے گرمیاں دا موسم سی اس کو پانی ٹھنڈا دینا اس کو بستر نرم دینا اور اس کے چہرے کا مسلا نہ کرنا کیونکہ عرباں دے وچ غصہ ہوندا ہی نا تو پھر وہ اپنے جڑے قاتل سن یا دشمن او دے نک کٹ دینا کن کٹ دینے انگلیاں چھوٹیاں کر کے کٹنیاں تاکہ انہوں تکلیف زیادہ ہوئے آپ نے فرمانا یہ کام نہ کرنا اس کے چہرے کا مسلا نہ کرنا اور اس کو پانی ٹھنڈا دینا اس کو بستر نرم دینا اور چوتھی وصیت فرمایا اس کے اس کبیرہ برے گناہ عمل کی وجہ سے
اس کے کسی رشتہ دار کو تکلیف نہ دینا. سبحان اللہ. جویں اتنے ساڈی کسی دی لڑائی ہو جائے نا تو پھر پورے خاندان دا رگڑا کڈنا ہوندا بھی سارے تے پرچے ٹھوک دو, جڑا کوئی بیچارہ مظلوم ہے, جڑا کوئی غریب ہے, سب نو رگڑ دو ایکو کھاتے چ. نہیں, مولا علی شیر خدا نے اپنے قاتل دے بارے فرمایا نہ اے دی وجہ تو اے اس پیڑے عمل دی وجہ تو اے کسی رشتہ دار نو تکلیف نہیں دینی. اے او عظیم ہستیاں سن, اے او سخی گھرانہ ہے کہ انہاں نے اس مرحلے دے وچ بھی صبر کیتا, حوصلہ کیتا اور ایسیاں وسیعتاں کر کے امت نو ایک درس دیتا کہ ساڈا مشن اصل دین اسلام دی تقویت ہونا چاہیے. اسلام دا پیغام عام ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق عام ہون, قرآن و سنت دا پیغام عام ہوئے. آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے. اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں, اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں, اے نہیں ویکھ سکدی کسے سے تے چھاواں. اے دنیا فریبی نکمی نکاری, اے دنیا فریبی نکمی نکاری. اے دو دن دا میلہ, اے دو دن دی یاری, قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا, قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا. اوتھے آ کے تے او نہ پوچھنا پچھونا, اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری, اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری. اے دو دن دا میلہ, اے دو دن دی یاری. اللہ کریم دی